نائن بزرس ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین۔ آج جو حالات یورپ اور امریکہ کے بنے ہوئے اور رشیا کہاں پہ پہنچ گیا ہے اس پر بات کریں گے، اور قصوروار کون ہے۔ ہمارے کامرس جو لوگ بھی کرتے ہیں ان میں سے اکا دکا ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ تیسری جنگ ہو کر رہے گی، لیکن یہ میں بتا دوں کہ جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں حالات کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ امریکہ کے الیکشن کے بعد یورپ اور امریکہ میں جدائیاں پڑ جائیں گی۔ آپ نے دیکھ لیا آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، اور یورپ جو ہے وہ خود اس وقت رشیا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ نیٹو فوجوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم خود یہ جو بھی معاملات ہے ان کے ساتھ نپٹیں گے۔ امریکہ جو ہے وہ بار بار یہ بیانات دے رہا ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کیا جائے، اور امریکن صدر کیا یہ بیان کہ میرے کہنے پہ یہ پوری دنیا کا سسٹم چلے، مگر اب چل نہیں سکتا۔ یہاں پہ یورپین ممالک میں بھی جو حالات بنے ہوئے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ یورپین یونین کو توڑا جائے کسی طرح، کوئی کہہ رہا ہے نیٹو کو توڑا جائے، کوئی کہہ رہا ہے اقوام متحدہ کو توڑا جائے، اس طرح کے بیانات دینے بھی شروع کر دیے، لیکن جو مسئلہ ہے اس کی طرف، اصل مسئلے کی طرف نہیں آتے۔ یہ جنگ شروع کس نے کی؟ یہ جنگ امریکہ کے کہنے پر یہ شروع ہوئی تھی، جو یوکرائن اور رشیا کی جنگ تھی۔ اب امریکہ کے جو صدر چلے گئے اور نئے صدر آ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بیچارے کو آپ درمیان میں چھوڑ دیں۔ بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حساب لگا لیا گیا 2-2.5 سال کی جنگ میں کہ یوکرائن جنگ نہیں جیت سکتا۔ ان چیزوں کا پہلے بھی علم تھا کہ یوکرائن جنگ نہیں جیت سکتا، یہ نہیں کہ ان کو اب علم ہوا ہے، لیکن اپنے مفادات کی خاطر، اپنا اسلحہ بیچنے کی خاطر، اس ملک کو غلام بنانے کے لیے، اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اب یورپ کیونکہ امریکہ کے بغیر نہیں چل رہا تھا، لیکن اب یورپ کو پتہ چلا ہے کہ ہمیں خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور جو امریکہ کے لیے سب سے بڑی اس وقت چتونی آئی ہے وہ انگلینڈ کی طرف سے آئی ہے۔ انگلینڈ نے بھی ظاہر یورپ کا ساتھ دینے کا پروگرام بنایا ہے، کیونکہ امریکہ تو بڑی دور بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یورپ میں تو انگلینڈ کا بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ حالات موجودہ جو بن چکے ہیں، اس سے رشیا جو ہے وہ لوگ سمجھ رہے کہ فائدہ اٹھائے گا، اور یورپ جو ہے وہ مار کھا جائے گا کسی وجہ سے۔ مار یورپ کھائے یا رشیا کھائے، لیکن انسانی جانوں کا جو وہاں پہ ضیاع ہوگا، جو ظلم ہوگا، وہ میرا خیال ہے تمام دنیا کو پتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ امریکہ بار بار یہ کوشش کر رہا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر میرے سے پوچھے، عدل و انصاف کی بات کرے، کہ یہ کام امریکہ نے شروع کیا تھا، اور اب رشیا کے ساتھ اگر وہ کوئی معاہدہ کر بھی رہا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا جی یوکرائن کے تمام علاقے آپ خالی کرو، آپ واپس جاؤ، اور پھر ہم امن کی بات کرتے ہیں، آپ کی بات یہ مان لیتے ہیں کہ یہ نیٹو میں نہیں جائے گا، یا جو بھی اس کی شرائط ہے۔ اور یوکرائن کو بھی میرا خیال ہے پھر یہ جو بھی حالات ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہونی تھی کہ ٹھیک ہے جی میرے علاقے خالی کر لیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں جی 20-30% اس کے علاقے پہ آپ نے قبضہ کر لیا، اور یہ جنگ جناب بند کی جائے، اسی طرح غزہ میں ان لوگوں کو جی کہیں اور لے جاؤ۔ تو یہ تو آرڈر آج کی دنیا میں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور امریکہ کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ مختلف ممالک میں جا کے دیکھ لیں، افغانستان، ویتنام، جو بھی ممالک ہیں، وہاں پہ جو تباہی امریکہ نے مچائی، اس کے بعد جو رزلٹ نکلے وہ آپ سب کے سامنے۔ اب جو حالات موجودہ ہے وہ یہ ہے جی یورپین یعنی کہ اور رشیا آمنے سامنے، یہ کہا جا رہا ہے کہ نیٹو کی افواج جو ہے وہ یوکرائن میں جا کے اب جنگ لڑیں گی، اور رشیا جو ہے اس نے حملوں میں تیزی کر دی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ جب تک یہ پلاننگ بنے گی اس وقت تک میں جتنا یوکرائن کا حصہ ہے اس پر قبضہ کروں۔ رات کو بھی یہ خبر آئی ہمارے پاس کہ بڑی تیز بمباری وہاں پہ ہو رہی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ رشیا جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، اور ایسے حملے کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اس نے جی 2 سال تک کوئی اس طرح کے حملے نہیں کیے، اور امریکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اب امریکہ یورپ سے بھی پنگا لے رہا ہے، چائنا کے ساتھ ویسے ہی اس کے تعلقات آپ سب کے علم میں ہے جس طرح کے حالات بنے ہوئے، اور کینیڈا ساتھ بیٹھا ہو اس کے ساتھ پنگا، دوسرے ممالک کے ساتھ پنگا۔
تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی پہلی گورنمنٹ نے جو کچھ کیا وہ پاگل تھا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا جو بائیڈن کا، اگر دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو پھر صدر کیوں بنایا اس کو؟ پھر پوری دنیا میں جو بے چینی بڑھ رہی وہ کیوں بنی؟ یوکرائن کا جو بیڑا غرق ہوا، آپ اسے آدھے راستے میں آپ چھوڑ کے آدھا ملک اس کا دے کے تو کہہ رہے جناب آپ امن کا معاہدہ کر لیں۔ وہ خود یہ امریکہ کے جو صدر ہے وہ کبھی گرین لینڈ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کینیڈا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کسی ملک کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے، ہم اسے خرید لیں گے، ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے، آرام سے نہیں یہ دیں گے تو زبردستی کر لیں گے۔ تو اپنا علاقہ نہیں دینا کسی کو بھی۔ یا تو ہوتا کہ امریکہ کہتا ہے جی میں اتنا علاقہ کینیڈا کو دے دیتا ہوں، یہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں اپنے دماغ کے مطابق چلتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غزہ میں اتنے لوگ مارے گئے، یوکرائن میں اتنے فوجی مارے گئے، اتنا نقصان ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے جی اگر ہم آپ کی امریکہ مدد نہ کرتا تو ایک ہفتہ یہ جنگ نہیں ان کے ساتھ کر سکتے تھے۔ یہ چیزیں پہلے صدر کو بھی تو پتا تھی نا۔ تو میرے پروگراموں میں بھی کئی ہمارے دوست بھی یہ کہتے ہیں جی ٹرمپ کا فیصلہ درست ہے، اس کا مطلب پوری دنیا جو غلط جا رہی ہے تو یہ واحد بندہ ٹھیک ہے۔ اب حالات یہ ہوئے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر سے اس سے کہتے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انگلینڈ کو نشانہ بنا سکتا ہے رشیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عن قریب کچھ ایسے حالات بن جائیں گے کہ انگلینڈ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ ایک شدید جنگ ہے، اور یہ تیسری جو جنگ ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ لیکن جو اصل پرابلم ہے اس کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا کہ اگر آپ چاہتے امن تو امن وہی سے ہوگا جہاں سے لڑائی شروع ہوئی۔ اب لوگوں کو پھر بے چینی شروع ہوگی۔ جرمنی میں بھی حالات کچھ اس طرح کے ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یورپی یونین 2 دن پہلے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم یوکرائن کے ساتھ کھڑے اور ہم ہر صورت یوکرائن کی مدد کریں گے۔ اسی طرح انگلینڈ نے بھی بڑی مدد کا اعلان کیا، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ عن قریب نیٹو کی جو فوجی ہیں وہ جا کے یوکرائن میں لڑیں گے۔ رومینیا کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہاں سے باقاعدہ طور پر پلاننگ بن رہی ہے۔ ناظرین، جب بھی عدل و انصاف کا گلا گھونٹا جائے گا وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے جی یورپ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی مخلص نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج تک تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ امریکہ کو اتنے سالوں سے کہ یورپ سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، اور یورپ کی بھی یہ غلطیاں ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے اوپر بھروسہ کیا۔ آج بھی یورپ میں پتہ نہیں کتنی فوج ہے جو امریکہ کی، اور کتنی یہاں پہ ان کے بیس بنی ہوئی ہیں جہاں پہ امریکن بیس ہے، ان پہ یہاں کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ وہ کوئی ایسا کام ڈال دیں تو وہ امریکن خود ان سے پوچھ گچھ کرتے۔ تو یہ چیزیں کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے یورپ کی مدد کی تھی، اور یورپ جو ہے وہ اسی وجہ سے آج بھی ایسے حالات کا شکار ہے کہ آزادی کی سانس نہیں لے سکتا۔ لیکن اب یورپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہم نے اپنے بال پہ کرنا ہے، کسی دوسری طاقت کے لیے ہم اب بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو ایسا پروگرام لے کے آئے جو یوکرائن کے لیے بھی بہتر ہو۔ اب یہ نہیں کہ یوکرائن کمزور ہے تو اس کی جو اچھے علاقے یا جو بھی اس کی سرزمین ہے اس پہ آپ قبضہ کر لیں، اس کی دولت پہ قبضہ کر لیں، اور پھر بندر بانٹ شروع کر دے کہ یہ علاقے سے جو کچھ نکلے گا ہم لے جائیں گے، کچھ رشیا لے جائے گا، اور آپس میں معاہدے کرنے شروع کر دیں۔ یہ بھی تو نامناسب ہے نا۔ اور یورپ کے لیے جو سب سے بڑی چتونی ہے کہ اگر یہ بات مان لیتے ہیں تو کل کو رشیا کا کیا پتا کہ جرمنی پہ حملہ کر دے، پولینڈ پہ حملہ کر دے، دوسرے یورپی ممالک پہ حملہ کر دے۔ اور امریکہ کی وہ بات آپ کہہ رہے ہیں جی میں مان رہا، کیونکہ امریکہ کی بات اس کے حق میں، وہ بھی جنگ لڑ کے 2-2.5 سال میں اس کا بھی اشر ہو گیا ہوا۔ اب اس طرح کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں کہ یہ جناب ایک تیسری جنگ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ کیا یورپ ان کا مقابلہ کر سکے گا رشیا کا؟ کیا یورپ اس وقت جس پوزیشن میں ہے وہ رشیا کے ساتھ لڑائی کر سکتا ہے؟ یہ سوالات ہیں۔
دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب دوسرا اگر رخ آپ دیکھتے تو چائنا کے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں اور چائنا اس کی مدد کر رہا تھا. دیکھیں یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایک دم اچانک یہ سب کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. ناظرین جو کچھ بھی ہے مگر ابھی دنیا میں کوئی امن نظر آ نہیں رہا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ صرف باتوں باتوں میں جنگ چل رہی ہے اور باتوں باتوں سے جنگ چلنے والی جو ہوتی ہے وہ پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ کیا حالات اختیار کرتی. دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.